جلدی بولو تاکہ آگے چلیے. کچھ احکامات ایسے ہیں جو بالغ لوگوں پر فرض ہیں، نابالغ افراد پر فرض نہیں ہے. کچھ احکامات ایسے ہیں جو مقیم پر فرض ہیں، مسافر پر. کچھ احکامات ایسے ہیں جو مالداروں پر فرض ہیں، غریبوں پر نہیں. کچھ احکامات ایسے ہیں جو صحت مند افراد پہ فرض ہیں، بیماروں پر فرض نہیں ہے. لیکن محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شریعت اسلامیہ کا وہ منفرد اور بھاری فرض ہے، ہر اس شخص پر لازم ہے جو صاحب غیرت بھی ہے، صاحب عقل بھی ہے، صاحب ایمان بھی ہے، اور اس وقت تک اس پر حضور کی محبت کو دل میں رکھنا فرض ہے جب تک اس کے نرخرے میں سانس باقی ہے، جب تک اس کی رگوں میں خون کی گرمی اور روانی باقی ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام کی محبت کو اپنی جان کا حصہ بنائے رکھنا، یہ ہر صاحب ایمان، ہر صاحب غیرت اور ہر صاحب عقل پر اس وقت تک فرض کر دیا گیا جب تک اس کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، اس کے جسم میں سانس چل رہی ہے. سرکار کے میلاد کو منانا اور حضور کے ذکر میلاد کو لوگوں تک پہنچانا یہ کیوں ضروری ہے؟ آپ اگر گرمی کے موسم میں یہاں اس وقت، یہ آپ کے آرام کا وقت تھا، کچھ لوگوں کے کھانے کا وقت تھا، اپنے مصروفیات کو، معاملات کو چھوڑ کر آپ یہاں پر اس گھر میں، صحن میں، ویڑے میں آ کر بیٹھ گئے حضور کے ذکر میلاد کو سننے کے لیے، تو پھر ذہن میں سوال تو آتا ہے نا کہ سرکار کا ذکر میلاد کیوں ضروری ہے؟ تھوڑی کوشش کرو کہ توڑے صرف اکھی نہ جاگن، توڑے دماغ بھی جاگتے ہوئے نظر آنے چاہیے، تاکہ جو ہمارا مقصد ہے یہاں آنے کا، عظمت رسول کے کم از کم موٹے موٹے پھول تو ہم یہاں سے چن کے جائیں نا اپنے ساتھ. یہ خانہ پوری تو ہوتی نہیں، تقریر ہو یا سرکار کی محفل ہو، یہ اہل ایمان کا کلاس روم ہوتا ہے جس میں ہم نے سیکھنا ہوتا ہے. اس کے لیے پوری توجہ چاہیے. دیکھیں آج چونکہ یکم ربیع النور شریف ہے، جو عقل مند دوست، حساس احباب تشریف فرما ہیں، ان کی خدمت میں گزارش یہ ہے اپنی محافل کو با مقصد بنائیں. خرچہ بھی کرتے ہیں، لوگوں کو دعوت بھی دیتے ہیں، گھر کو سجاتے بھی ہیں، ایک ٹھیک ٹھاک انتظام کیا جاتا ہے. فائدہ تب ہوتا ہے کہ جب ہم ذکر میلاد کی محفل کو با مقصد بنائیں، خانہ پوری نہ ہو، کانوں کا چسکا نہ ہو. مقصدیت میلاد کی برقرار رکھی جائے، اور مقصدیت برقرار صرف دو صورتوں میں رہ سکتی ہے: سننے والے کی بھرپور توجہ اور بولنے والے کی بامانہ گفتگو. تھوڑی کوشش کرو بولن دی جڑے میرے نیڑے نیڑے بیٹھے، خاص طور پہ یہ دوست. ایک سننے والے کی پوری توجہ، اور اس سے زیادہ ضروری ہے کہ جسے ہم ممبر پر بٹھائیں وہ 40-45 منٹ سننے والوں کا وقت ضائع کر کے نہ جائے، بھانڈ بازی کر کے نہ جائے، بلکہ جس مقصد کے تحت اسے ممبر پر عوام نے بٹھایا ہے اپنے اس مقصد کو ممبر سے پورا کر کے اٹھے. اس لیے آپ نے توجہ فرمانی ہے تاکہ میں کچھ باتیں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں بھی کچھ سیکھوں اور آپ بھی یہاں سے کچھ سیکھ کر اٹھیں. پہلی گزارش یہ ہے، سرکار کا ذکر میلاد بیان کرنا، لوگاں نو دسنا کیوں ضروری ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں. کتنی؟ زور سے بولیں، ابھی بھی کوئی حال نہیں آپ کا، زور سے بولیں. دو وجوہات کی بنیاد پر سرکار کا میلاد لوگوں کو بتانا، سنانا اور بیان کرنا یہ ضروری ہے. وہ دو وجوہات کون سی؟ پہلی وجہ یہ ہے سائیاں دا میلاد بندیاں نو دسنا اس وجہ تو ضروری ہے، حضور کی پیدائش کا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے، سرکار کے برتھ ڈے کا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے، نبی دے جمن دا دسنا
اس واسطے ضروری ہے تاکہ لوگ مصطفیٰ کو خدا نہ سمجھیں. میں چہرے ویکھن ساری محفل سر نہیں ہلامنا، کوشش کرو جو زبان نہ لے آندی تو ہلاؤ. سرکار کے میلاد کو بیان کرنے کا پہلا مقصد اللہ کی توحید کی حفاظت. یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی شان کو دیکھا، عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ جناب روح اللہ ٹھڈا مارتے ہیں تو مردہ زندہ ہو کر اٹھ بیٹھتا ہے. مٹی سے گارے سے پرندہ بنا کر اس میں جناب عیسیٰ پھونک مارتے ہیں، وہ پرندہ جاندار ہو کر فضاؤں میں اڑنے لگتا ہے. جو کچھ ہم گھر کے کمرے میں کھا کے آتے ہیں، سرکار عیسیٰ علیہ السلام ہمیں اس کھانے کی بھی خبر دیتے ہیں جیڑا سا صندوق وچ رکھتے ہیں. سرکار عیسیٰ سانو ساڈے گھر رکھی ہوئی شے دی بھی خبر دیندے. انہوں نے عیسیٰ کی شان دیکھی، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. اساں تساں تے اساں اس طرح کی محافل کا انعقاد کر کے سرکار دا جمن دستے حضور کے میلاد کو بیان کر کے ہم دراصل اللہ کی توحید کی حفاظت کرتے ہیں، عقیدہ توحید کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ساڈے بندیاں نوں اے سر لگ جاوے کہ جیڑا جمع ہے، جمن والا کم از کم سب کچھ ہو سکتا ہے مگر اللہ نہیں ہو سکتا. جس کی پیدائش ہو، جس کی ولادت ہو، جس کی برتھ ہو، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر خدا نہیں ہو سکتا. ایک حضور کا میلاد اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ عقیدہ توحید کی حفاظت ہو سکے. دوسرا، سرکار کا ذکر میلاد میرے قابل عزت دوستو اس لیے بھی ضروری ہے منانا، حضور کے پیدائش کے کیفیت اور انداز کو بیان کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی کمینہ مصطفیٰ کو اپنے جیسا بھی نہ سمجھے. آپ کا بولنا بھی ڈھیلا ڈھیلا ہے، کوشش کریں کہ آپ کوشش کریں تھوڑی سی بولنے کی اپنے اندر طاقت کے ساتھ، جرات کے ساتھ. ایک عقیدہ توحید کی حفاظت اور دوسرا اس بات کی حفاظت کہ کوئی شخص اپنے آپ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسا نہ سمجھے، بلکہ میلاد وچ آون والا ہر بندہ اس نو آپ دی اوقات دا بھی پتہ لگ جاوے تے محمد دی ذات تے عظمت دا بھی پتہ لگ جاوے. جڑے کھلوتے ہو گاں آ جاؤ آگے آ جاؤ بیٹے، آ جائے رستے سے، جلدی آ جاؤ، جلدی آ جاؤ، جلدی آ کے بیٹھو، رستے میں نہ کھڑے ہو. اچھا، آپ دی اوقات کا پتہ کیویں لگ سی؟ سرکار کے ذکر میلاد میں آنے والوں کو اپنی حیثیت کا پتہ کیسے چلے گا؟ میں اس کے ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں، میں پیدا ہوا، آپ پیدا ہوئے، ایڈے پلید کہ دائی نو آپا نو نماون دی لوڑ پہ گئی. تو سا بولو ہوتا بھی مسئلہ ہی ہو، یہ گھوکو گھوڑے بنتے با ہوتا بھی مسئلہ ہی ہو. ٹھیک، اتنے نجس اور پلید کہ دائی کو نہلانا پڑ گیا، اتنے پلید کہ جس ماں نے 9 مہینے ہمیں پیٹ میں رکھا اور 70 ہڈیوں کے ٹوٹنے کے برابر درد کو سہ کر ہمیں جنا، دنیا میں آتے ہی ہم نے اس ماں کو بھی پلید کر دیا. ایسا ہے یا نہیں؟ 40 دن کے لیے. پھر جس کپڑے پر ہمیں رکھا گیا، ایڈے پلید بھئی آپ اس کپڑے میں بھی ایڈا ناپاک کیتا بھی انہوں بھی پچھے 3 پانیاں نال دھو تے پاک کرنا پہ گیا. یہ ہماری اوقات ہے. اتنے نجس کہ جس جگہ پر ہماری ولادت ہوئی اس جگہ کو بھی دھو کر ستھرا کرنا پڑ گیا. اتنے پلید. یہ ہے ہماری اوقات، یہ ہے ہماری حیثیت، یہ ہے ہماری ٹوٹل ویلیو جمن دے ویلے.
جبکہ ہم محفل میلاد میں اس طرح کی خوبصورت سجاوٹ کر کے ممبر بچھا کر اوپر کسی درویش کو بلا کر اس سے کہتے ہیں کہ ہمیں سرکار کی ولادت بتا، اور جب وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ سرکار کے میلاد کے وقت، میلاد کا معنی ہے پیدائش، حضور کی ولادت کے وقت آسمان کے ستارے نیچے آئے اور مجھے پلانے والیوں نے کچھ پلایا، یہ روایت طویل ہے، اسے مختصر کر رہا ہوں، کچھ پلایا جس کی خماری اماں جی فرماتی ہے میں نے اپنی طبیعت میں محسوس کی، اور جب مجھے اس خماری سے افاقہ ہوا اور میری آنکھیں کھلی تو میں نے دیکھا کہ میری گود کے اندر پتر نہیں، چوہر نہیں، لڑکا نہیں، کاکا نہیں، خرج منی نور، نجاست کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے مجھے بیٹا عطا نہیں کیا، رب نے میرے وجود سے محمد کی صورت میں نور عطا فرما دیا۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک نعرہ لاؤ تو سارے لاؤ، نے تو مینوں پڑھن دیو، چپ کر دے جلدی جلدی۔ دو چیزیں ہیں جن وجوہات کی بنیاد پر لوگوں کو سرکار کا میلاد بتانا ضروری ہے، ایک رب کی توحید بچ جائے اور دوسرا میرا اور آپ کا ایمان بچ جائے۔ کوئی شخص مثلیت رسول کا دعویٰ نہ کر سکے، حضور کی برابری کا دعویٰ نہ کر سکے۔ دیکھیں یہ وہ عقیدہ ہے جو 1500 سال سے امت مصطفیٰ میں سینہ بسینہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں اور مضمون کو آگے بڑھاؤں، ایک حدیث پاک ذہن میں رکھیں، چونکہ آج یکم ربیع النور شریف ہے، اور اس سے بہتر تحفہ ہم اپنی بھلائی کے لیے سرکار کی خدمت میں اور کچھ پیش نہیں کر سکتے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں من صلی علیہ 50 مرتن فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ او کما قال علیہ السلام۔ سرکار فرماتے ہیں جیڑا بندہ میرے تے ہر روز صرف 50 واری درود پڑھتا ہے، کتنی واری؟ نال صرف بھی لاؤ۔